السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انٹرویو بی بی سی نیوز پر چھپا، جس کی وجہ سے ایک بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اپنے بیانیے سے ہٹ رہی ہے، مفاہمت کی بات کر رہی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک اور انٹرویو میں اس سے بالکل مخالف بات کی تھی جو آج انہوں نے بات کی۔ آج مریم بی بی نے کیا کہا، مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو بشرطے کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ کیا بات کی انہوں نے، ذرا سنیے۔ عمران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور عوام کی نمائندہ حکومت آئے۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ از ریڈی کہ وہ بات چیت کرے۔ ہاں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہوئے۔ میں کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہوں۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو اور اس عمران خان کو گھر جانا ہے۔ فوج میرا ادارہ ہے، لیکن میں بات ضرور ہم کریں گے، لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہے گی، اور وہ بات عوام کے سامنے ہوگی۔ چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں ہوگی، کسی سے نہیں ہوگی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور وسیم بادامی صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ وسیم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بات چیت ہوگی، دس اے میجر یو ٹرن آن پارٹ آف لیڈرشپ۔ آپ شاہد خاقان عباسی، اور یہ بڑی بحث ہوتی رہی ٹی وی پروگرامز میں کہ احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور خالد صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ نہیں سے ہوں گے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ۔ ادھر سے آواز آتی تھی کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، آئینی بات کریں گے۔ What happened؟ نہیں دیکھیے کاشف، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے نا، آپ اگر ذرا سخت بیان آئے تو اس میں بھی ناخوش ہوتے ہیں کہ جی بہت تیزی آ گئی ہے، بڑی گرمی ہو گئی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اور اگر ایسا بیان ہو کہ جس میں کہا جائے کہ ملک کے مسائل کو شفاف انداز میں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں حل کرنے کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو بات کرنی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ یو ٹرن ہے۔ آپ نے جیسے ابھی خود مثال دی کہ بڑی دیر سے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، شاید خاقان عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان ہیز کم ٹو اے پوائنٹ آفٹر 73 ایئرز، میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے جیسا ہر وہ شخص جو میری جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، وی آر دا تھرڈ جنریشن جو اب ریٹائرمنٹ پہ چلی گئی ہے، زندگی کی آخری باروں کی طرف جا رہی ہے۔ آنکھوں میں وہی خواب ہے کہ کدھر ہے پاکستان۔ نازک دور سے گزرا، نازک دور سے گزرا۔ لیکن میں اس پہ آتا ہوں، یہ کیا فیوچر وے فارورڈ پہ تو ہم نے بات کر لی ہے، کیا اب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ لیکن پہلے اس چیز کو سیٹل کر لیں کہ جو مریم صاحبہ نے کہا، مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ایک نیو ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ اس میں اس بات سے بالکل جو آج ابھی انہوں نے بی بی سی میں کہا مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا مذاکرات نہیں ہو سکتے، ذرا سنیے نا۔ کنسٹرکٹیو طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، مل بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے، یا شاید اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے جس طرح سے شہباز شریف چاہتے تھے کہ بات ہو۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے سچ کہنے کا۔ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی، اس طرح سے اس کو کمزوری لیا جاتا ہے، اور جب اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، میں تو ویسے بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کل وہ بات کرنے کے حق میں نہیں تھی، کل ہی وہ بات کرنے کے حق میں۔ سو یہ پوزیشن تو بڑی چینج ہوئی ہے، راتوں رات، ایک ہی رات میں دو ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں۔ نہیں دیکھیے، وہ جو میں جو سمجھا ہوں، یہ دو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہیں۔ وہ جو ان کا کہنا تھا بات کرنے کے حق میں نہیں، کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا چوری چھپے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو کوئی بھی پروموٹ نہیں کرتا، نہ کوئی ایڈوکیٹ کرتا ہے۔ اور جو انہوں نے ابھی حالیہ انٹرویو میں بات کی ہے، میں بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں، جی بالکل، وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے نا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی۔ انہوں نے صرف اتنا سوال تھا شہباز شریف فارمولا، انہوں نے کہا میں تو بات کرنے کے حق میں نہیں۔ دیکھیے نا، وہ یہ منسوب کیا جاتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ شہباز شریف فارمولا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی سیٹلمنٹ ود ان سٹیٹس کو۔ جو انہوں نے ابھی بات کی، یہ وہی بات جیسے میں بات آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ دیکھیے، پوائنٹ ہیز کم انلیس تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے رولز آف دا گیم پر ایک کوڈ آف کانڈکٹ نہیں بنائیں گے کہ اس ملک کے آئین پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اس ملک کو آئین کے مطابق کیسے چلانا ہے، واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس فار ایوری اسٹیک ہولڈر۔ کون سی شک استعمال کریں گے جس کے تحت سیاست پر مذاکرات آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، اس مجھے آئین کا شک بتا دیں، کیونکہ آپ تو کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کر رہے ہیں نا۔ پاکستان کی گورننس کے اوپر تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ پہ سب ادارے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور میرے نزدیک، میری ذاتی رائے میں، سینٹ ایک ایسا فورم ہے کہ جس پر مثال موجود ہے سول ملٹری ڈائیلاگ کی۔ جب رضا ربانی صاحب نے پورے سینٹ کے ہاؤس کو کمیٹی بنایا تھا، اور آرمی چیف نے وہاں جا کے خطاب بھی کیا تھا، اور ایک مکالمہ ہوا تھا سینٹ کا اور آرمی چیف کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرز پہ اگر ہم ایک براڈر فریم ورک بنائیں کہ جس میں
فوج بھی شامل ہو, عدلیہ بھی شامل ہو, سیاستدان بھی شامل ہوں, بیوروکریسی بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے, اور میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک موور شیکر ہیں. یہ 6-7 جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں, بلکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لانا چاہیے جو پاکستان کا اکنامک انجن ہے. ہمیں بیٹھ کر ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی چاہیے. اگر ہم ان تنازعات میں اسی طرح الجھے رہے, دیکھیے تنازعات آپ ہی کے کھڑے کیے نا جی. میں پھر بیان پر آؤں گا. لڑائی عمران خان کے ساتھ تو تھی نہیں, بات عمران خان کے استعفے پہ آ گئی ہے. لڑائی تو جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جن کے ساتھ آپ کے بقول لڑائی ہے تو انہی کے ساتھ لڑائی کر کے آپ حالات کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کریں گے نا. اگر اس ملک کے اندر عمران خان آیا ہے اور اس کے اوپر تنازع ہے تو اس لیے نہیں کہ عمران خان کوئی لیجیٹیمیٹ پلیئر ہے. عمران خان اس لیے آیا کہ ہمارے خیال میں اور اس ملک کی بڑی اکثریت کے خیال میں 2018 کے الیکشن انجینئر ہوئے جس سے یہ ایک مسلط ہوئی حکومت سلیکٹ ہوئی. اس کا تجربہ ناکام ہو گیا. لیکن آپ کی لڑائی 2.5 سال ہو گئے ہیں, ملک برباد ہو رہا ہے, نیچے دن بدن جا رہا ہے. آئی ایم سیئنگ اگین, لڑائی تو عمران کے ساتھ تھی نہیں. مریم بی بی دوبارہ سن لیں, میاں صاحب کا چلا نہیں سکتے انفارچونیٹلی میڈیا پر. پہلی تقریر تو اس طرح کی میاں صاحب نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہ بندشیں نہ ہوں. بالکل کس کی آپ چلا سکتے ہیں, کس کی نہیں. میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, پر اب یہ بندش ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ کیمرہ کے آرڈرز ہیں ہمارے لیے. سو مریم بی بی کا کیس ہمارا ثابت کر رہے ہیں, کیا کریں. مریم بی بی کا جو میاں صاحب نے بات کہی تھی وہ انہوں نے ریپیٹ کیا, سن. آج بھی تمہیں حسرت رہے گی نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو, تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو کیونکہ بچوں کا کام نہیں, بڑوں کی لڑائی ہے. بڑوں کی لڑائی سے بچوں کی گھر جانے کے اوپر بات آ گئی. نہیں بات یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو حکومت بھیجنی پڑے گی گھر پہلے مذاکرات کے لیے. بڑوں کو مل کے بیٹھنا ہے اور بچوں کو دوسرے کمرے میں کھلونے دے کے بھیج دیں تاکہ بیچ میں ڈسٹربنس نہ کرے. مسئلہ یہ ہے, میں پھر سمجھ لوں, جس چیز کے خلاف میاں صاحب نے بات کی کہ حکومتیں اسٹیبلشمنٹ گراتی ہے, آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت گراؤ اور آؤ ہمارے ساتھ بات چیت. نہیں, that's exactly what you are saying. Exactly, this is not what she has said. انہوں نے کہا ہے کہ first عمران خان government will go, then we will sit. How will it go? It will go through our struggle. How will it go? Through our struggle. No. She said condition for establishment سے مذاکرات کو تیار ہیں بشرط جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے. شرط رکھی ہے کہ اس کو گھر بھیجے, ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں. نہیں, اس کو پہلے گھر جانا ہوگا, we will remove it. اور اس کے لیے پتہ لگ جائے گا کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے تو اگر گھر بھیجے گی تو نیوٹرل ہے, گھر نہیں بھیجے گی تو نیوٹرل نہیں. یہ بات پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے کہ اس حکومت کا وینٹیلیٹر, اس حکومت کی آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے. اس حکومت کے وزیر صبح شام ایک تسبیح کیوں کرتے ہیں کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں. اس حکومت کے اندر اگر دم خم ہوتا تو اس کو پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا. تو یہ فوج کو اور قومی اداروں کو بیچ میں لا کر اپنی نالائکی پر ڈالنا چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں, میں پھر یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ. نہیں کاشف, اٹ از اباؤٹ آل دا اسٹیک ہولڈرز, پالیٹیشینز, جوڈیشری, ملٹری, بیوروکریسی, میڈیا, پرائیویٹ سیکٹر. عمران خان کو گھر, انہوں نے کہا بشرطے کہ عمران ہیں جو پاکستان کو شیپ کر رہی ہیں. عمران خان کو گھر کیسے بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. نہیں, آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے پاس دونوں راستے ہیں. دیکھیے جو پی ڈی اسٹیبلشمنٹ کیسے بھیجے گی؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم بیچ میں دیے نہیں کہہ رہے, میں نہیں لا رہا. مریم بی بی لے کے نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ, آپ نے پھر انٹرویو سنا نہیں ہے. وہ مجھے پتا ہے, میں نے آج دوپہر کو بھی کہا تھا کہا جائے گا آؤٹ آف کانٹیکٹ سے مس کوٹ کیا اس پر, اس سوال پر کہ کیا وہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. مریم نواز شریف نے کہا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے بشرطے جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے. یعنی ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, پہلے اس حکومت کو گھر بھیجے. پہلے حکومت جائے پھر بات چیت کیسے جائے گی؟ یہ جائے گی. دیکھیے ہم نے 2 طریقے ہیں کسی بھی حکومت کو بھیجنے کے, جعلی یا اصلی. 2 طریقے ہیں نا. میں آپ پی ڈی ایم کا جو ڈیکلریشن ہے پڑھیے. ایک اس میں طریقہ دیا گیا ہے نو کانفیڈنس. اس میں فوج کیا کرے گی؟ نہیں, اس میں ہم فوج کو کچھ نہیں کرتے, تو ہم کریں گے. اس میں تو فوج وہ عوام نے اور ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور دوسرا طریقہ ہمارے میس ریزگنیشنز ہیں. اگر اس سے بھی حکومت تو نہیں گھر جائے گی, یہ سسٹم کولیپس کر سکتا ہے, سسٹم کولیپس کر سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن سر آئینی بالادستی کی لڑائی آئین توڑ کر, آئین کوئی نہیں توڑ رہا سر. آپ ہم تو سارا جھگڑا, اس کو گھر بھیجے.
نہیں فوج کو ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر انہیں گھر بھیجیں گے. اور میں آپ کو پھر اس پہ کہوں, ہمارا تو سارا جھگڑا ہی آئین کی بالادستی پر اور آئین کی عملداری پر ہے کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے, اور انشاءاللہ ضرور چلے گا, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کے انٹروسپیکشن کریں, غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں کہ اس ملک کے لیے تمام ادارے کیسے اپنے اپنے دائرے میں کام کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی کا آغاز کر سکتے ہیں. 2000 یہ جو 2020 ہے اس میں ایک الیکشن ہو, 2025 میں ایک الیکشن ہو, 2030 میں ایک الیکشن ہو, 4 سال سب مل کر انڈر رائٹ کریں. 4 سال کر دیں ساروں کو, چلیں سکون 4 رہے گا. کر لیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. احسن بنائیں. صاحب میرے ساتھ آپ کے ترجمان مریم بی بی کے ترجمان بیٹھے تھے, آپ کے بیان چلائے میں نے, آپ کا, شاہد صاحب کا, رانا ثناء اللہ کا اور خواجہ آصف صاحب کا. میں نے کہا جناب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات, یہ تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں بات چیت نہیں ہو سکتی, دوسری طرف آپ کے سینئر لیڈرشپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. بریک میں ظاہر ہے اوپر میسج ہوا کہ جی میں نے یہ کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہمارا موقف ہے, فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ پریشر کہاں سے آیا ہے؟ بلاول اور پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے یہ پریشر بنا ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں, بلاول صاحب نے 2-3 بڑے بھاری بیان دیے ہیں. ایک استعفوں پر ان کا بیان کہ میں کیسے سی سی کے پاس جا کے استعفوں کی بات کروں. 2 جب کہا گیا کہ فوج کے نام لینے پر انہوں نے کہا جی یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا, مجھے تو شوق لگا جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے. 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ آئی جی کی آئی ہے نہیں مانتے, ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل خوش آمدید کہتے ہیں, خوشخبری ہے, دس از کریڈیبلٹی آف انسٹیٹیوشنز. سو آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ بلاول اگر ڈیل کر گیا تو نون لیگ اکیلی بیچاری لٹکتی رہ جائے گی, اس لیے اگر اپنا ڈیل کا راستہ کھول لیں؟ دیکھیے میں پھر آپ کو دہراؤں گا, ہم جس بات چیت کی بات کر رہے ہیں وہ بات چیت اپنے اقتدار کے لیے نہیں, اپنے لیے سپیس لینے کے لیے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بات چیت کریں, اس ملک کی ڈیموکریسی کو سپیس ملے, اس ملک کو ایک مستقل بنیادوں پر استحکام ملے تاکہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں. کاشف 1 منٹ مجھے دیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایگزسٹنشل تھریٹ ہماری اکانومی کا میل ڈاؤن ہے. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے, ایک کے بعد ایک ہمارا سیکٹر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. آپ نے کبھی سنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کاٹن امپورٹ کرنے پہ چلا جائے گا؟ آپ نے کبھی سنا تھا پاکستان ویٹ امپورٹ کرنے پہ چلا جائے گا؟ آپ نے کبھی سنا تھا کہ شوگر امپورٹ کرنے پہ؟ آپ کے دور میں ہوئی ہے, دونوں دوروں 7 لاکھ ٹن پہلے سال, دوسرے سال. لیکن ہم نے آخری 3 سال نہیں کی, سیلف سفیشنسی پہ تھے. چینی میں پیپلز پارٹی کے سر پہلے 2 سال انہوں نے ویٹ امپورٹ بھی کی, ایکسپورٹ بھی کیا, 3 سال نہیں کی. آپ نے بھی 2 سال امپورٹ بھی کیا, ایکسپورٹ بھی کیا. 3 سال آخری ہم نے سیلف سفیشنسی پہ چھوڑا نا. ہم نے پاکستان کو سیلف سفیشینٹ کر کے چھوڑا. شوگر میں سیلف سفیشینٹ تھے, سرپلس تھا. کاٹن میں ہم اپنی کاٹن خود پیدا کرتے تھے, آج وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جو انرجی سیکٹر ہے اتنا مس مینج ہو رہا ہے, جو اس کے اندر سرکولر ڈیٹ جس پر یہ ہمیں تانے دیا کرتے تھے اس کی اس طرح سپائرل گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ جو ایل این جی کے معاہدے کرنے گئے ہمیں تانے دیتے تھے, ہم سے مہنگے معاہدے کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان ان سبسڈیز کا جو یہ حکومت دے رہی ہے صرف اپنے آپ کو بقا میں رکھنے کے لیے, اپنی ناکام اقتصادی پالیسیوں کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جس سے کل کو جو بھی حکومت آئے گی نہیں نکل سکے گی. لہٰذا یہ جو اکنامک پرابلم اور کرائسس ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک وہ بے یقینی جو ان کی وجہ سے ہے, اور دوسرا جو مسلسل فیئر پیدا کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کسی دفتر میں کوئی افسر کسی فائل کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, نیب کی وجہ سے. کسی پروجیکٹ کے اوپر 10 روپے پہ کو دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوروکریسی ٹیلز می دس. میرے گھر ملک ایک بیوروکریٹ ہے, بڑے سینئر بیوروکریٹ ہے, کہتے ہیں سارا دن تو یہ دیکھنے میں لگ جاتا ہے کہ نیب کو کاغذ کون کون سے بھیجنے ہیں, کام تو کرتا ہے لیکن آپ ڈیسیژن کے ساتھ کوئی ملک چلا سکتے ہیں. اکانومی کے اوپر دیکھیں, اکانومی اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ کیسی گئی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت اچھا ملک دیا تھا, آپ نے تباہ کر دیا. آپ کہتے ہیں جی انہوں نے لوٹی پھوٹی اکانومی دی تھی, ہم نے ٹھیک کی, یہ تباہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں لوٹی, یہ تو پچھلے 12-13 سال سے. وسیم سے پوچھ لوں, اجازت دیں, کافی دیر سے اس کا سگنل ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے. وسیم السلام علیکم, سوری آپ کا سگنل بہت پرابلم کر رہا ہے کراچی سے. یور ٹیک آن دس, کیا یہ احسن صاحب اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ڈاؤن پلے کریں گے یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی شفٹ ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اس سے سوالات تو بہت سارے کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن پالیسی شفٹ مجھے ہمارے دوپہر میں بھی سوال بات وہ اس لیے نہیں لگتا کہ اگر آپ کسی نون کے بندے سے پوچھیں گے یا نون کی قیادت سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا مطلب کہ یہ لوگ گھر بھیجیں, تو وہ کہیں گے کہ یار غلط لائے تھے تو غلط جو سافٹ ویئر غلط انسٹال ہوا ہے اس کو پھر نکال دینا چاہیے, انسٹال کر دینا چاہیے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی حل ہے اس ساری صورتحال کے بہتر ہونے کا تو وہ یہی ہے، بات چیت ہی ہے. لیکن مجھے اتنا بات چیت پہ وسیم مسئلہ بات چیت کا نہیں ہے. دیکھیں کس چیز پر ایشو کس چیز پر ہے کہ کچھ سینئر رہنما تو یہ بار بار ساتھ ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے. سینئر لیڈرشپ کہہ رہی تھی عمران تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب ہیں. یہی مریم نواز شریف صاحب کا بیان میں نے بھی چلایا کل رات کو، انہوں نے کہا بات چیت تو نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ، کمزوری کی نشانی ہے وہ، تو ہم تو بات چیت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. میں آپ کو پھر کہوں گا، شاید آپ لائن پہ نہیں تھے، ان کے ترجمان ایک دو جو بہت ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، میں نے احسن صاحب کا بیان چلایا، باقی ساروں کا بھی بیان چلایا. میں نے کہا جناب یہ ہے پوزیشن آپ کی مسلم لیگ نون کی. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی یہ ہماری پوزیشن نہیں ہے، کوئی بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوگی. اور آج اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی شرط یہ ہے کہ عمران خان گھر جائے. وہی بنیادی نقطہ جو میاں صاحب اپنی تقریروں میں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کو گھر بھیجتی ہے اور جس کے خلاف جہاد ہے، وہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کو گھر بھیجیں، ہم سے بات چیت کریں. یہ آپ کو پالیسی شفٹ نہیں لگتا؟ اچھا کاشف، ایک تو فرینکلی میں نے وہ شارٹ ابھی سنا ہے، اب میں نے اس کو مس کیا ہوتا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فوج گھر بھیجے، خواہش ان کی ہونا الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، یا وہ کہہ رہی ہیں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت گھر چلی جائے اس کے بعد ہم فوج سے بات کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جن شرائط پر ابھی یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ یہ ہو جائے، آپ کو اس کا آپ کی یہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں. آپ نے 11 بجے پروگرام کرنا ہے، میں نے احسن صاحب کو پڑھ کے سنایا تھا، میں آپ کی بھی کلیریفیکیشن کر دوں. اس سوال پر یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، ہم لکھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں یار بھائی کا ٹوسٹ ہے اس میں، اینگل ہے، بی بی سی لکھ رہا ہے اس سوال پر کہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے، بشرطے کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے. سو یہ نہیں کہا کہ وہ گھر چلی جائے گی تو مذاکرات کریں گے، وہ کہتے ہیں ان کو گھر بھیجیں گے تو آپ سے مذاکرات ہوں گے. بس صحیح. تو پھر تو کاشف بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن سے بات یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی، اور یہ بیان جو آج دیا ہے وہ یہ اس سینس میں ایک ہے، مانوی اعتبار سے ایک ہی اس لیے کہ یہ تو پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی نا، یہ کام تو نہیں ہونے والا ہے. تو جو ہماری دوپہر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کو چونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بہرحال وہ اس بات پر کنونس ہیں کہ الیکشن میں مسائل ہوئے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو کہ ٹھیک ہے، واقعی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن آگے پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ اپنے ووٹرز کو کچھ بھی کہیں گے دسمبر میں حکومت چلی جائے گی، جنوری میں چلی جائے گی، ہوتا کو نظر آ نہیں رہا. جتنا نون لیگ کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی اتنی لاٹری لگتی جا رہی ہے. میں نے دوپہر کو بھی یہ بات کہی تھی اس وقت جب ہم دونوں لائیو پروگرام میں، ہم ایکچولی لائیو نیوز میں اکٹھے تھے، کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کتنا پریشر ہے کہ پیپلز پارٹی کے بیان ایک بریتھ آف فریش ایئر ہوں گے حکومت کے لیے بھی اور پنڈی کے لیے بھی. یعنی ہر چیز کے اوپر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں کہ جس سے ٹینشن کم ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف. ول دیٹ بی اے پریشر پوائنٹ، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ ہو کہ وہ بیچ میں سے بات کر کے نکل جائیں، ہم لٹکے رہ جائیں گے. از دیٹ پلئنگ اے پارٹ؟ دیکھیں کاشف ایک تو خالی چھوٹی سی ایک بات، 16 اکتوبر میں گجرانوالہ میں تھا، 2 دن وہاں گزارے، اس جلسے کی رات کو بیٹھا تھا میں نون لیگ کے ایک لیڈر کے ساتھ، ابھی جلسہ ہوا نہیں تھا، اگلے دن ابھی نام نہیں لیا تھا نواز شریف صاحب نے 2 افراد کا. اس رات میں نے ایک نون لیگ سے گزارش کی کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جتنا لڑائی کو بڑھا رہے ہیں اتنی پیپلز پارٹی کی لاٹری لگتی جا رہی ہے، اور پھر اس جلسے میں تو وہ اس کو نیکسٹ لیول پر ہی لے گئے. تو یہ تو میرا خیال ہے معاملات ہو رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اس کا بھی امپورٹنٹ رول ہے. حکومت، آپ نے کہا حکومت کے لیے فریش ایئر ہے یا نہیں؟ نہیں، میں حکومت کی بات نہیں، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے بیانات آف کورس ہے، سو اس کا پریشر پڑ رہا ہے مسلم لیگ نون پر کہ وہاں پر معاملہ طے ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے. از دیٹ پلئنگ اے پارٹ یو تھنک؟ آئی تھنک اٹ از، اس لیے کہ نون لیگ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیلنگ آنا شروع ہوگی کہ بھائی یہ تو ہمیں تنو تنہا کر کے، آئسولیٹ کر کے، اکیلے کر کے پھر گھیر کے ماریں گے. تو یہ تو سب کے سبھی، اگر چونکہ مولانا صاحب کا بہرحال اپنا سڑکوں پر ایک اپنا اسٹیک وہ ہے، وزن ہے، لیکن پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک ساتھ کھڑی تھی اور وہ اس کے معاملات بالکل الگ جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بالکل اس میں پیپلز پارٹی کے بہت واضح طور پر بدلے ہوئے رویے کا اس میں ہے کردار، کہ نون لیگ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ تو بالکل ہی اکیلے رہ جائیں گے. میں اس میں ذرا ایڈ کروں، دیکھیے آپ اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں بھی لیں. ابھی جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کا اجلاس ہوا تھا، جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، باقی لیڈرشپ بھی تھی، اس میں واضح طور پہ یہ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوگی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی، کوئی پارٹی علیحدہ بات نہیں کرے گی. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے، اسی موقف کو دہرایا ہے. لیکن کل رات کو ایک اور موقف تو دیا نا، وہ ایک اور پس منظر میں تھا. دیکھیے دیٹ واز ان دا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ فوج کے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، میں کہوں گا بالکل ڈیل نہیں ہو سکتی.
کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو سکتے. خط و خال بتائیں. آپ اگر میں آپ سے وار گیم کریں جی پہلے حکومت جائے گی. جی بالکل یہ کنڈیشن ہے. جی حکومت چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو جائیں گے. نہیں پھر جیسے پھر میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ دا ایشو ہیئر. آپ کا سارے اسٹیک ایشو سر آپ کی تقریروں میں تو وہی تو ایشو ہے. دے آر ناٹ دا اونلی ایشو نہیں ہے. نہیں آپ اگین یو آر گیٹنگ می رانگ. اسٹیبلشمنٹ از این ایشو بٹ دے آر ناٹ دا اونلی پلیئر. اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. پلیئر تو وہی ہیں. جوڈیشری بھی ہے, پالیٹیشینز بھی ہیں. پلیئر ایک ہی ہے. دیکھیے وہ پلیئر لیکن باقی بھی سارے پلیئرز ہیں نا. چلیں چھوٹا پلیئر ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہوگا, دوسرے چنگچی کے پہیے ہوں گے, لیکن پہیے تو وہ بھی ہیں نا, اس پورے پلیٹ فارم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں. لیکن بلاول سے کل انٹرویو ہوا, میں آپ کو بریک کے بعد سناتا ہوں, میں بریک لے لوں. بلاول صاحب سے کل انٹرویو ہوا, ڈان کے رپورٹر نے انٹرویو کیا, ان سے پوچھا مذاکرات ہونے کا نہیں ہو سکتا, جو بھی مذاکرات ہوں گے آئین کے تحت اسمبلی کے اندر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جس کی انہوں نے سوال پوچھا کہ انہوں نے انکار کر دیا. دو پہ بڑی واضح 3 پوزیشنز ہو گئی. آپ نام لیتے ہیں, وہ نام لینے کو غلط کہتے ہیں. آپ آئی جی کے ایشو پہ بیان دیتے ہیں, ان کا موقع بالکل الٹا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اب ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہو, کہتے ہیں نہیں جی یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. نہیں مذاکرات پی ڈی ایم کرے گی, ٹرانسپیرنٹ کرے گی اور آئین کے تحت. آئین کے تحت تو ہو ہی نہیں سکتے نا سر. کہ ہو سکتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ ابھی بریک لے لینا پھر سر شک تو بتا دینا مجھے تاکہ میں نکال لوں نا تب تک. کیا سینٹ کے اندر رضا ربانی نے پورے ہاؤس کو کمیٹی مذاکرات برابر والوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہاں پر آ کے انہوں نے بریف کیا تھا آپ کی ڈائلاگ ہوا تھا نا سینیٹرز کا اور آرمی چیف کا ڈائلاگ ہوا تھا نیشنل سیکورٹی پہ. نیشنل سیکورٹی پہ آپ اگر میاں صاحب کا یہ سرکولر پڑھیں جو آپ کے نام سے آیا ہے, نیشنل سیکورٹی تو ابھی وہ اجازت دے رہے ہیں. آپ نیشنل سیکورٹی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, آپ تو سیاست پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل سیکورٹی اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکانومی ہے جو فیڈ کرتی ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی کو. آپ کی اگر نو پولیٹیکل سپن, کیونکہ اگر آپ اس میں پھر آپ نیشنل سیکورٹی میں تو کچھ بھی لا سکتے ہیں. ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا, آپ کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہوگی, آپ دنیا بھر کے ٹینک اور توپیں لے آئیں, آپ جنگ نہیں جیت سکتے. سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سوویت یونین کی نیشنل سیکورٹی کو کیا اس کی ریڈ آرمی نے مارا تھا؟ They had the biggest stockpile of nuclear weapons. Why did Soviet Union collapse? It collapsed because their political structure collapsed اور ان کی اکانومی کولیپس ہو گئی. سو آپ کی اکانومی نیشنل سیکورٹی ہے, پھر تو اب یہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر بریک میں یہ ڈیفینیشن دیکھنی ہوگی سیکورٹی میں کیا کیا آتا ہے, اور اس میں آپ مجھے یقین ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی آ جائے گی, وہ نیشنل سیکورٹی نیچے جائے گی, سورس بھی آئے گی, اس میں ووٹر بھی آ جائے گا سارا, پھر تو ہر چیز نیشنل سیکورٹی میں آ جائے گی. دیکھیے پھر تو آپ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. اگر نیشنل پاور ہے نا, پہلے زمانے میں نیشنل پاور ہوتی تھی صرف ڈیفنس سے ایٹریبیوٹ ہوتی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2 ڈیز جب تک آپ کے اس میں نہیں ہوں گے, ایک ڈیموکریسی اور ایک ڈیولپمنٹ. ہمیں ڈیموکریسی ڈیولپمنٹ بالکل, اگر آپ کی اکانومی کیسے ہوگی ڈیولپمنٹ کے بغیر, کیسے آپ کی نیشنل سیکورٹی ہر چیز پہ آپ بات کر لیں. ٹوڈے you have to be بہت بڑا یوٹرن ہے سر, معافی چاہتا ہوں. کوئی یہ تو اپنے سرکولر کا یوٹرن ہے. کاشف یہ بات کنسسٹنٹلی میرے 50 پروگرام ہے, شاہد خاقان کے 50 پروگرام ہے, مریم کے بھی 50 بیان ہے, میاں صاحب کے بھی 50, آپ کا سرکولر ہے سر. میں تو چھوڑے, یہ سرکولر ابھی بھی میں نے ایشو کیا نا, یہ ابھی بھی ویلڈ ہے. اس لیے ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سر ویسے ایم کیو ایم لگ رہی ہے, میں بریک کے بعد ایم کیو ایم لگ رہی ہے, لیڈر نے بیان دے دیا, اب ہر صورت اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. یہ پالیٹکس کا ایک اور المیہ ہے کہ لیڈرز نے بیان دے دیتے ہیں اور پھر ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا. لیکن بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کی پھر ڈیفینیشن بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا تھا, جب بھی کہا جاتا تھا نا سر نیشنل سیکورٹی, ہم کہتے ہیں بتائیں تو اسی کیا ہے, جس چیز کو آپ نیشنل سیکورٹی سمجھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے روٹین میٹرز ہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت دیں میں نیشنل سیکورٹی کے آپ پہ آتا ہوں, لیکن پہلے وسیم سے پوچھ لوں نیشنل سیکورٹی کا. وسیم بادامی صاحب, یہ نیشنل سیکورٹی جو ہے, اب یہ نیشنل سیکورٹی میں ہر چیز آ گئی ہے. سو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں نا, وہ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. اور وہ الطاف حسین صاحب والا, میں نے کہا الطاف حسین صاحب کی یاد آ گئی, لیڈر بیان دے دیتا ہے, پارٹی ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے, بے شک کل کا بیان جو مرضی ہو اس کا. لیکن یہ صورتحال تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہی ہے گجرانوالہ جلسے سے, کہ جب سے نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لیڈر کوئی یہاں نکل رہا ہوتا ہے, کوئی یہاں نکل رہا ہوتا ہے, انحراف بھی نہیں کر سکتے, ڈیفینڈ بھی کر سکتے, پر اس کے اپنے مسائل بھی ہیں. اور نیشنل سیکیورٹی تو ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے وہ ایک ایسی ایک موم کی ناک ہے کہ اس کو ہر کوئی اپنی طرف سے, یہاں آپ کراچی سے شروع کریں تو یہاں ظاہر پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے پاکستانی پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب, ان سے بھی جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں کراچی کے سڑکوں اور نالوں کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ اگر یہاں کے لوگوں کا وسائل نہیں دیں گے
تو یہاں کا لڑکا جو ناراض ہے اس کو کوئی غیر ملکی ایجنسی کیش کر لے گی, پھر اس کے ہاتھ میں بندوق آئے گی, پھر وہ لوگوں کو مارے گا, قومی سلامتی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو قومی سلامتی سے جب جس کو نالا بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے سب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نالا بھی کراچی کا قومی سلامتی کا مسئلہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی سلامتی ایک ایسی مظلوم شے ضرور ہے کہ جس کو لے کے جب جس کو چاہو غدار, جس کو چاہو گستاخ, جس کو چاہو اسٹیٹ کا دشمن, جس کو چاہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کرنا ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیٹھنا ہو, وہ اس ٹیگ کو یوز کر لیا جاتا ہے. اور یہ بڑا واضح ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اگر کل کو کوئی بات کرنی ہے جس کی نوعیت خالصتاً سیاسی ہوگی, اور پھر جب ہم کہیں گے کہ صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو سیاسی معاملہ ہے, تو وہ کہیں گے دیکھیں اس کا اس سے تعلق, اس کا اس سے, اس کا نالے سے تعلق ہے سر. نالے سے قومی سلامتی میں بہت سی بات ٹی ہوگی. وی پہ سنا نہیں سکتا, لیکن وہ جو لنک کر رہے ہیں نا لاجک والی, وہ لنک بڑا انٹرسٹنگ ہے احسن صاحب. آئی ٹینڈ ٹو اگری ود ہم. پھر تو نالا بھی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ, بٹ دیکھیں اوورلی سمپلیفائی کروں مریم نواز شریف صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ, اوورلی سمپلیفائی, لیٹس اوورلی سمپلیفائی عام آدمی کو سمجھنے کے لیے. عمران خان کو ہٹائیں, ہمیں لے کر آئیں, ہم سے بات چیت کریں, ہمیں حکومت دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں بھی اوور سمپلیفائی کروں, 73 سال سے جیسے ملک چل رہا ہے یہ کمپنی چل نہیں رہی. یہ ملک ایک بہت بڑی امانت ہے, اگر اس کو چلانا ہے تو اس کتاب کے مطابق چلائیں جیسے ہر مشین کی ایک کتاب مینول ہوتا ہے, وہ آئین ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اب 73 سال کے بعد ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو جواب نہیں دے سکیں گے. ہمیں اقتدار ملے یا نہ ملے, ہم اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ دس کنٹری مسٹ بی رن بائی دا بک. جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرے. اس چیز کو دیکھ کے لگ رہی ہے رائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دس کنٹری شوڈ بی رن بائی PMLN. It should be run by the Constitution. Then it's okay. Otherwise, it should be run by the Constitution. سر کانسٹیٹیوشن میں تو آپ مذاکرات کر ہی نہیں سکتے نا سیاسی معاملات. نہیں, حلف ہے میرے بھائی ایک فوجی کا, I will not interfere in تو politics. کون انہیں کہہ رہا ہے؟ How can they talk to you about انتقال اقتدار اور حکومتوں کو گھر بھیجنا؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں حکومت گھر بھیجنا, اس کا کام ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کنونشن لیگ ریلوے کے محکمے نے بنائی تھی, کس نے بنائی تھی بتائیں نا. میں مذرات نہیں. ہاں جی. اچھا, کاف لیگ کس نے بنائی تھی؟ پاک PWD نے بنائی تھی یا پاکستان شپنگ کارپوریشن یا PIA نے؟ کس نے بنائی تھی کاف لیگ؟ سر وہ تو IGI بھی کسی نے بنائی تھی نا. ٹھیک ہے نا, بنی تھی نا. چلیے اتنی لمبی ڈیٹیل میں آپ یہ چیز مجھے بتائیے, جنرل احتشام ضمیر کیا وہ کسی سول ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے یا عسکری آفیسر تھے؟ اسد درانی صاحب بھی کسی عسکری آفیسر تھے. یہ سارا ہے نا, ہسٹری کا بیگیج ہے نا ہمارا. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اباؤٹ. جب شہباز شریف صاحب 18 کے الیکشن میں ان کے ساتھ کیبنٹ ڈسکس کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں پرابلم ہوتی ہے آپ کے لیے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. سہیل بڑائچ صاحب نے لکھا, شہباز شریف صاحب نے ڈینائی بھی نہیں کیا. اس کے بعد کلیریفیکیشن آ گئی. سر کلیریفیکیشن واز, آپ اسی قسم کی کلیریفیکیشن ہے جس قسم کی نیشنل سیکورٹی والی کلیریفیکیشن. اگر مجھے بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیبنٹ ڈسکس کی ہوتی تو آج شہباز شریف جیل میں پڑا ہوتا. یہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے پتا کیا بتائیں, میاں صاحب کے بیان کی وجہ سے آج شہباز شریف. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اپنی بیٹیوں کے ساتھ عدالت کے دھکے اس سے پہلے کھا رہا تھا. یہ بات دیکھیے, یہ بڑی لمبی بحث ہوگی, لیکن میں پھر اس پہ آؤں گا. وی آر آل پاکستانیز, وی اوو اٹ ٹو آور فیوچر جنریشنز کہ وی آل گیٹ سیریس. The country cannot be run as it has been running for last 72 years. میں ایک اور مجھے آپ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا جس کو US ایمبیسی نے بھی ری ٹویٹ کیا, ڈیموگوگس کی بات کی گئی. جی جی جی. مجھے ایک بات بتائیں صرف یہ, اور آنیسٹلی یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں کون ڈیموگوگ نہیں ہے؟ کون وہ ہے جو سچ بات کرتا ہے, سیاسی نفع نقصان دیکھ کر بات نہیں کرتا؟ آپ سب کے بیانات پچھلے 15-20 سال کے اٹھا لیں. جو حکومت ہوتی ہے سب نے کہا کہ یہ جو پالیسی لائے گی یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اینڈ عمران خان صاحب دیکھ لیں, واٹ ہی سیڈ ان 5 years, آج وہی ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. آپ وہی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ ہر چیز غلط ہے اس ملک میں. سچ بولنا تو شروع کریں. کاشف دیکھیے, 90s آئی ایگری وتھ یو, 90s میں بوتھ PPP اینڈ PMLN انہوں نے ڈیموگوگس کی پالیٹکس کی. پھر کیا ہوا؟ مارشل لا بھی لگا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. اس کے بعد آپ, اس کے بعد پھر وہی ہوا. نہیں میری بات, COD میں جو لکھا گیا وہ وائلیٹ. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیے, پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے اپوزیشن کی, ریڈ لائن کراس نہیں کی, اور پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. آپ نے فائنانس منسٹر کے سامنے جا کے سوکھی روٹیاں رکھی تھی. نہیں آپ نے ذاتی طور پر, یہ پارلیمنٹس میں ہم نے تو بڑا مہذب کیا, وہ بھی اکانومی کا ایک ریفلیکشن آف اکانومی بتا رہے تھے نا. کے اندر آپ احتجاج کر سکتے ہیں
اپوزیشن کا یہ مطلب تو نہیں ہے سی او ڈی کا یہ مطلب چلے مجھے ایک بات سچ بتائیں, پیپلز پارٹی نے اچھی اکانومی بنائی یا سب تباہ کر دیا؟ میری بات سنیے, میں سر ایک سوال کا جواب دینا پھر اپنی بات مکمل کر لوں نا. پھر ہم حکومت میں آئے اور ہم نے بدترین اپوزیشن دیکھی پی ٹی آئی کی, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ, پی ٹی وی رینس ایکٹ, دہشت گردی کے مقدمے. 5 سالوں میں ملک میں ایک پولیٹیکل پرزنر تھا نہیں تھا نا. پشاور کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, پولیٹیکل پرزنر سیاسی بنیادوں پہ کسی کو پکڑ کے اندر. عمران خان کو اگر ڈیرہ غازی خان کی جیل میں بند کر دیا جاتا, غلط ہونا تھا, غلط ہونا تھا, ہم نے نہیں کیا. ایک چیز, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, ان مائی ویو, جی, رانا ثناء اللہ ہیروئن کیس, بہت سی چیزوں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ کس قسم کے کیس ہیں, بٹ بہت سے کیسز ٹھیک بھی ہیں. سر یہ جب اکاؤنٹوں میں سے 29 ارب روپے کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہے ہیں آپ, 29 ارب روپے جعلی اکاؤنٹ ملازمین کے, آپ کہتے ہیں یہ بھی جعلی ہے, اس کا کیا جواب نہیں دینا کسی نے؟ وہ تو عدالت میں ہے نا, پیش ہوگا اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, اب 9 مہینے 16 مہینے 10 مہینے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کے نیب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کون لے کر آئے گا وہ سال, وہ کون لے کر آئے گا؟ یہ انتقامی ایجنڈا ہے نا. اگر اس انتقام کے ساتھ آپ ملک چلائیں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. آج بھی دیکھیے پاکستان پہ کتنے بڑے بڑے قومی بحران آئے. سب سے پہلا بحران آیا جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی آفٹر 1971. پرائم منسٹر ریفیوزز ٹو سٹ وتھ اپوزیشن. مودی نے وہ کام کیا جو 72 سال میں انڈیا نہیں کر سکتا تھا, کشمیر اینیکس کر لیا. پرائم منسٹر ہیز ریفیوزڈ ٹو سٹ وتھ اپوزیشن ایز آف ٹوڈے. نیشنل اسمبلی میں تو بیٹھے تھے نا آپ کے ساتھ. نہیں, وہ کوئی شہباز صاحب نے کہا تھا. دیکھیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا, 24 گھنٹے میں پرائم منسٹر نواز شریف نے تمام ملک کی لیڈرشپ اور فوجی لیڈرشپ کو بٹھایا اور عمران خان کو ڈی چوک سے عزت سے بلا کے ساتھ بٹھایا اور راستہ بھی دیا. ٹھیک ہے. میں بریک سے پہلے میں وسیم سے ایک سوال پوچھوں, اس کے بعد میں واپس اس چیز کے اوپر آؤں گا. وسیم, فیوچرسٹکلی مذاکرات آپ کو لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے؟ مسلم لیگ نون کے نہیں لگ رہے. مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس لڑائی کی وجہ سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پھر دیگر جماعتوں کے, لیکن بالخصوص پیپلز پارٹی, ان کے مذاکرات کسی نہ کسی سطح پر, اور اس کا ان کو ڈیویڈنڈ بھی ملنا شروع ہو جائے گا, سارا کچھ ہوگا. لیکن پی ایم ایل این کی حد تک معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے, لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے, غصہ دوسری طرف بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت مستقبل قریب میں ایسی کوئی بھی صورت ہو سکے. یہ راستہ جو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے خیال میں نہیں کھلے گا؟ میرے خیال میں نہیں کھلے گا. لیکن اس کے بعد اگر ان کے پاس اور راستہ کیا ہے؟ اب تو مذاکرات کی بات, مذاکرات کا کوئی ہوگا نا کہ حکومت کیا آپ کو گھر جاتی نظر آ رہی؟ بالکل بھی نہیں جا رہی. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا معاملہ ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے, اس لیے کہ جو راستہ انہوں نے چن لیا ہے, جس سطح پر لڑائی لے گئے, حکومت گھر جا نہیں رہی ہے, حکومت کے معاملات وہاں بہتر ہیں, حکومت کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے معاملات نون لیگ سے بہتر نہیں ہے. تو اس صورت میں مجھے تو مستقبل قریب میں نون لیگ کے لیے یوں مشکلات ہی نظر آتی ہیں کہ جیلیں, کیسز, یہ سارا کچھ. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بند گلی کی طرف جا رہا ہے نون لیگ کے لیے. چلو بند گلی سے نکلے گی کیسے؟ بریک کے بعد مجھے بتائیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں اگر اجازت دیں وسیم سے شروع کروں گا, احسن صاحب, اور آپ کے اوپر کلوز کروں گا اور یہ سروے کے اوپر بھی جاؤں گا. وسیم, واٹ ڈو یو سی اگلے 15-20 دن میں پی ایم ایل این کی پوزیشن مزید نرم ہوگی؟ پی ڈی ایم کے جلسوں میں اب میاں صاحب تقریر میں کیا کہیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوزیشن میں آگے پھنس گئے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جلسوں میں تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ کم و بیش وہی رہے گا, لیکن نون لیگ ساتھ ساتھ ایک طرف یہ بیانیہ بھی, اور جس کو سب پھر کانٹرڈکشن سے تعبیر کریں گے, لیکن کوئی نہ کوئی اپنے لیے راستہ کھولنے کی بھی کوشش کرے گی. لیکن ایک دم سے جس تنقید کو جس سطح پر لے گئے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. میرا خیال ہے وہ کم و بیش وہ معاملات وہ رہیں گے. لیکن آج کے بیان کے بعد, آج کا بیان, اس کو ڈینٹ تو بہت بڑا لگا ہوگا نا. وہ جو بیانیہ تھا, وہ میاں صاحب کی جو سخت تقریریں تھیں, افسران کے نام لینے تھے, کیونکہ اب آپ نام لے کے کیا کہیں گے؟ تم نے بڑی زیادتی کی لیکن بات چیت بھی ہم نے تمہیں سے کرنی. کیسے کہیں گے یہ؟ کاشف, کہیں آپ کا یہ پروگرام تو نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ ایک اور سخت بیانیہ لینا چاہتے ہیں؟ سر اس سے زیادہ کیا سخت بیانیہ حاصل ہے؟ لیکن یہ صحیح ہے, آپ مجھے لگتا ہے کہ سازش کر رہے ہیں کہ ذرا بیانیہ اور سخت ذمہ دار سمجھ رہے ہیں آپ کے بقول جو آپ کا شبہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں, ان سے لڑائی کرنے چلے ہیں یا ان سے بات کرنے چلے ہیں. میرے خیال میں حل وہی ہے, لیکن آپٹکس کی حد تک یہ بہت برا ہے کہ بھائی سب یہ کہیں گے کہ بھائی آپ تو ان سے لڑنے چلے تھے, حق کی آواز بلند کر کے ان ذمہ داروں سے لڑنے چلے تھے, اور آپ ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے, کھڑے ہوئے تھے لڑنے کے لیے, بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے. ہماری پہلے لڑائی حل وہی ہے, لیکن اس کے آپٹکس بہت برے ہیں, سیاسی نقصان ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو قاعدے قانون پہ چلائیں اور سب اس ذمہ داری کا احساس کریں. دیکھیے اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پی ایم ایل این کو سپیس ملتی کہ نہیں ملتی.
اٹ از اباؤٹ پاکستان. پاکستان کو چانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہم نے پاکستان کو کامیاب کرنا. اور دیکھیے عمران خان سے کیوں ہمارا اختلاف ہے. عمران خان کو ہم نے بہت موقع دیا. الیکشن کے بعد ہم پہ دباؤ تھا کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں. ہم نے کہا چلو دھاندلی ہو گئی, یہ ایک ڈریم ٹیم لے کر آئے ہیں, 20 سال انہوں نے بڑی تیاری کی ہے, چلو اگر اس دھاندلی سے ملک کا کوئی بھلا ہوتا ہے تو لیٹ اس گیو اٹ اے ٹرائی. 2.5 سالوں میں تباہی ہو گئی ہے. اور ہی از اونلی اے پولرائزنگ فگر. دیکھیے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر کولیبریٹو گورننس کی صلاحیت نہیں ہے, انکلوسو نہیں ہے. PMLN versus People's Party historically polarized society. یہ 90s نا, اس کے بعد ہم نے مل کے کام کیا, اختلاف بھی کیا, مل کے بھی کام کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہماری حکومت میں PPP سندھ میں تھی, KP میں PTI تھی. آپ پرویز خٹک صاحب کو میرے ساتھ پروگرام میں بلائیں, کیا ان کو عزت نہیں ملی؟ کیا ان کو ہر چیز کے اندر ہم نے شامل نہیں کیا؟ مراد علی شاہ صاحب سے پوچھیں, یہ تھر کول جو منصوبہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو تھا. کولیبریشن سے آخری بنا. منٹ ہے, یہ ایک سروے آیا ہے گلگت بلتستان کا, ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ چلے اگر تو اپوزیشن جیت گئی تو حکومت ہار گئی, اس پہ تو کوئی بندہ کوئی بات نہیں کرتا. لیکن اگر اس سروے میں سروے یہ کہتا ہے کہ PTI زیادہ آگے ہے, اگر وہ جیت گئے تو پھر کیا رولا پڑے گا یا آپ لوگ؟ دیکھیے ہم بھی ادھر سے 5 دن لگا کر آئے ہیں, اور اس وقت جو وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے, اتنی کبھی تاریخ میں جلسے کامیاب نہیں ہوئے PMLN کے جتنے میں. اور 5 سالوں میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. کسی گلگت بلتستان کے بندے سے پوچھیں اتنی ڈیولپمنٹ کبھی پہلے ہوئی ہے, وہ کہے گا نہیں. اتنا امن کبھی پہلے قائم ہوا ہے, وہ کہے گا نہیں. تو جب PMLN نے مثالی ڈیلیورنس کی ہے تو اس سروے میں 3رے نمبر پہ چلی گئی. وسیم, آپ کو لگتا ہے مانے گا کوئی نتیجہ اگر یہ نتیجہ سروے کے مطابق آ گیا تو؟ نتیجہ کوئی نہیں مانے گا, لیکن نتیجہ وہی آتا ہے کہ PTI پہلے نمبر پہ اور نون 3رے نمبر پہ. مانے گا کوئی نہیں اپوزیشن والے, لیکن وہ کیا کر لیں گے؟ وہی کر لیں گے جو 2018 کا بھی نتیجہ مانا تو نہیں ہے نا, لیکن کیا کر پائیں. رولا تو پڑ جائے گا. بس تو ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہے گی, لیکن اس سے کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی منظرنامہ پلٹ کے رہ جائے گا. مجھے تو لگتا ہے سیاسی منظرنامہ پلٹ کے رہ جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں شاید ہنج کرتی ہیں نتائج کے اوپر. آئی ول بی سرپرائز, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا واضح ہے کہ اس وقت کون سا فریق بہت طاقتور ہے اور کون سا فریق بہت کمزور ہے, یا کس فریق کو کس طرح. وہ بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں لائف میں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. وہ وسیم ابھی جوان آدمی ہے, بہت سے مسائل نہیں سمجھتا ہوگا شاید. مجھے اندازہ ہے, اور اس کے بعد اس والی بات بھی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور وہ اصول قائم رہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سر 10 سیکنڈ میں واٹ نیکسٹ 10 سیکنڈز اونلی؟ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے وہاں پہ مداخلت کی, اس سے پولیٹیکلی واٹ نیکسٹ, سب کو بیٹھنا پڑے گا, پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. عمران خان انکلوڈیڈ. عمران خان آؤٹ. نو, آپ کو وہ بات